یہ خدشات بے بنیاد نہیں ہیں. ابھی بھی اگر آپ گورنر سلمان تاثیر کے قتل کے حوالے سے ہونے والی بحث کو دیکھیں تو وہ دو حصوں میں بٹ چکی ہے. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس قاتل کو نہ صرف قرار واقعی بلکہ مثالی سزا دینی چاہیے. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ایک کیمپین بھی چلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ قرار واقعی سزا کو تو چھوڑیے، اس نے تو جزا کا کام کیا ہے، اس نے تو بڑا اچھا کام کیا ہے. اور ان کے خیال کے مطابق توہین رسالت کے قانون کے اوپر جو بیانات دیے گئے تھے وہ توہین رسالت کے مرتکب ہونے کے برابر ہیں. یہ کیمپین بڑی تگڑی کیمپین ہے، اس کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیجیے گا. اور اس کے اندر نہ صرف بیانات کی حد تک آپ کے سامنے مواد سامنے آ رہا ہے بلکہ موسٹ ماڈرن ٹیکنالوجی اس کے اندر استعمال ہو رہی ہے. کل میں نے پروگرام میں آپ کو فیس بک کے پیجز دکھائے، آج دوبارہ ہم آپ کو جھلک دکھا سکتے ہیں کتنا مرڈر کے ہونے کے 3 گھنٹے کے اندر اندر فیس بک کے اوپر پیجز بن گئے. یہ وہی فیس بک ہے ناظرین جو پچھلے چند دنوں میں مذہبی جماعتوں کی طرف سے اور زیر تنقید بھی تھی، اور نہ صرف مذہبی جماعتوں کی طرف سے بلکہ پاکستان کے دوسرے حلقہ فکر نے بھی اس کے اوپر رائے زنی کی اور کہا کہ جس مقاصد کے لیے، گھنونے مقاصد کے لیے مغرب اس کو ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے اس کو بین کر دینا چاہیے. اور بین رہی بھی کچھ عرصے. اس فیس بک کے اوپر پیغامات چل رہے ہیں، گلوریفائی کیا جا رہا ہے. نہ صرف فیس بک کے اوپر یہ کیمپین چل رہی ہے بلکہ ناظرین اگر آپ کے پاس موبائلز ہیں تو عین ممکن ہے آپ کو بھی اس قسم کے میسیجز ملے ہوں. 3 قسم کے میسیجز آ رہے ہیں اس وقت ٹیلی فون کے ذریعے. ایک پیغام تو خوشی کا پیغام دیا جاتا ہے کہ جی بہت اچھا ہوا. دوسرا پیغام یہ ہے کہ جو اس قسم کے بیانات کا مرتکب ہوگا اس کا بھی یہی انجام ہوگا، یعنی اس کے اندر دھمکی کا عنصر شامل ہے. اور تیسرا ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو اس تمام معاملے کے اوپر مختلف رائے رکھتے ہیں، ان لوگوں سے اختلاف کر رہے ہیں جو یہ پیغامات بھیج رہے ہیں، ان کے لیے بھی تنبیہ کا پیغام ہے. یہ میسیجز چل رہے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین لائرز ہیں وہ قادری کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے اپنے لیے اعزاز کی بات سمجھتے ہیں. ہم نے اعتماد کیا ان لائرز سے بات کرنے کا، ان سے پوچھنے کا کہ ایک ایسا شخص جو دن دہاڑے قتل کا مرتکب ہوا ہے، اس نے ایک پاکستانی شہری کی جان لی ہے، ان کے بیانات سے آپ کا ایگری کرنا ضروری نہیں ہے لیکن ان کے اس حق سے آپ ڈس ایگری نہیں کر سکتے کہ ان کو اگر ان لوگوں کے خیال میں انہوں نے کوئی جرم کیا تھا تو اس کا ایک باقاعدہ قانونی طریقہ ہے. اگر وہ قانونی طریقہ نہیں اپنایا گیا اور بندوق کو استعمال کیا گیا تو وہ اس مجرم کو جو مان رہا ہے میں نے قتل کیا کیوں ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ایز اے مسلم کوئی بھی مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی بھی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک ذرہ بار بھی گستاخی کرے. تو سب سے ممتاز قادری کا دفاع کرنے کے لیے محال اتنا ہی کافی ہے کہ ہم نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں اور ان کی شان میں کوئی بھی بندہ اگر کوئی گستاخی کرے گا تو ہم اس کے دفاع کے لیے اور جو اس کا دفاع کرے گا اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور اس کا ہر قسم کی ہم سمجھتے ہیں ہمارا مذہبی اور اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم اس کی ہیلپ کریں. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان کے قانون کے اندر یہ گنجائش موجود ہے؟ بحیثیت لائرز کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس نے دن دہاڑے قتل کیا ہے، اس کی موٹیویشن سے قطع نظر، اس کی وضع قطع سے قطع نظر، جس کو قتل کیا ہے اس کے رتبے سے قطع نظر، وہ شخص پھر بھی بچ سکتا ہے؟ کیا پاکستان کے موجودہ قانون میں ان کی تشریح کے مطابق یہ گنجائش موجود ہے یا نہیں ہے؟ قانون میں تو بات یہ ہے کہ جو سیکشن جو ہے کہ وہ اپلائی کیا گیا ہے وہ 302 جو سیکشن کے تحت جو ہے کہ وہ سزائے موت ہے کسی کو بھی آپ جو ہے کہ، لیکن 302 میں بھی جو ہے کہ وہ قتل کی جو ہے کہ وہ مختلف اقسام، اس کے آگے بھی بڑی ڈیفینیشنز ہے. اگر قانون کو اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی 300 کوئی قتل خطا، قتل کوئی انٹینشنلی قتل عمد جان کے کرتا ہے قتل. لیکن یہاں پہ تو مسئلہ ہی ہو رہا ہے، یہاں پہ مسئلہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کو
میں وہی پھر کہوں گا کہ کوئی بھی مسلمان غیرت مند مسلمان برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی اس کے سامنے جو ہے کہ کوئی گستاخی کرے اور وہ اسے میں سمجھتا ہوں کہ زندہ چھوڑ دے۔ اسلام تو فلاح کا مذہب ہے، اسلام تو بھلائی کی طرف دعوت دیتا ہے، لیکن یہ معاملہ کیا ہم سمجھیں کہ فلاح اور بھلائی کی دعوت سے کہیں اوپر کا ہے؟ یہ قانونی معاملہ ہے یا مذہبی معاملہ ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے، اس کا جواب سنیے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کا کنسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون جیسا کہ اسلام کے انجیکشنز کے خلاف نہیں بنے گا۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارا قانون ہی ہمارا آئین کہتا ہے کہ وہ مطلب کہ اسلام کے سے بدتر کوئی بھی جو ہے کہ وہ قانون نہیں بن سکتا، اسلام کے انجیکشن کے خلاف کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو میں تو اسے بالکل خالصتاً ہمارا آئین ہی جو ہے کہ اسلام کی بنیاد پہ رکھا گیا، تو اسے آپ ہمارے ملکی قانون کو اور اسلام کو آپ علیحدہ علیحدہ نہیں وہ گن سکتے، یہ ایک ہی جو ہے کہ پلڑے میں ہے اور کوئی بھی ہمارا قانون اسلام سے متصادم نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ نقطہ ہے فکر ہیں، یہ وہ آراء ہیں جنہوں نے آنے والے دنوں میں سلمان تاثیر مرڈر کیس کے اوپر اثر انداز ہونا ہے۔ ناظرین، دو اہم نکات اپنے ذہن میں رکھیے گا اور یہ ہمارے مشاہدے پر مبنی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بھی مرڈر کیس پاکستان کی تاریخ میں کسی تنازع کا شکار ہو گیا، وہ مذہبی تنازع ہوا یا وہ سیاسی تنازع ہوا، اس کے حل کی توقعات معدوم ہوتی جاتی ہیں، دھندلی پڑتی جاتی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ اس کیس میں بھی یہ ہوا تو پھر انتہائی لمحہ فکریہ ہوگا کہ دن دہاڑے ایک مرڈر ہو جاتا ہے، وہ شخص مانتا بھی ہے کہ میں نے قتل کیا ہے اور قانون اس کے اوپر ہماری نظر میں تو واضح ہے کہ قاتل کی قرار واقعی سزا یہ ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی رائے یہ سمجھتی ہے کہ وہ قابل سزا نہیں ہے اور اس کو سزا دے کر ریاست خود ایک جرم کا ارتکاب کر رہی ہوگی۔ اگر اس قسم کی کنٹروورسی شروع ہو گئی تو سلمان تاثیر مرڈر کیس اخبارات کی اور ٹی وی ٹاک شوز کی زینت بنتا رہے گا، بین الاقوامی طور پر بحث مباحثے کی زینت بنتا رہے گا، اپنے حتمی اور منطقی نتیجے تک نہیں پہنچے گا۔ اگر ایسا ہوا تو ٹریجڈی ہوگی، کیونکہ پاکستان کے اندر ایک قانون موجود ہے اور اس میں کسی کو وہ قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کسی کے جذبات بری طرح مجروح ہوئے ہیں تو بھی اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے قوانین موجود ہیں، اور اگر قوانین کمزور ہیں تو قوانین کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اس وقت اس تنازع میں پڑے بغیر دیکھنا یہ ہے کہ انویسٹیگیشنز کیا کہتی ہیں، قادری کی موٹیویشن کیا تھی، اس کے بیانات کس حد تک سچائی پر مبنی تھے اور کس حد تک اپنے آپ کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ایک لابنگ کا حصہ تھا۔ یہ عین ممکن ہے کہ اس نے کسی اور وجوہات پر مرڈر کیا ہو اور بعد میں اس کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی ہو، لیکن یہ انویسٹیگیشن کے بعد سامنے آئے گا۔ تو انویسٹیگیشن کا انتظار کیجئے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اصل محرکات کیا تھے۔ یہ تو ہوا ایک معاملہ۔ دوسرا معاملہ ناظرین یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر کس قسم کا پیغام دے رہے ہیں۔ دنیا سے مراد مغربی دنیا نہیں ہے، غلط نہیں سمجھیے گا۔ اگر ہم نے پاکستان کے اندر یہ فیصلہ کر دیا کہ مذہب کے نام پر قتل جائز ہے تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں سے کہیں بڑی تعداد پاکستان سے باہر آباد ہے، اور تقریباً پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں جتنی تعداد تو ہندوستان کے اندر آباد ہے۔ تو اگر ہم نے مذہب کے نام پر قتل کو جائز قرار دے دیا تو کل کو جب ہندو مسلمانوں کا قتل عام کریں گے، اور جو کرتے چلے آ رہے ہیں مذہب کے نام پر، ہندو انتہا پسندوں کی میں بات کر رہا ہوں، گجرات آپ کو یاد ہونا چاہیے، تو پھر شاید ہم ان کے ساتھ بحث نہ کر پائیں، کیونکہ ہر کسی کو اپنا مذہب اتنا ہی عزیز ہے، اور اگر مذہب کے نام پر ہمارے دین کی اور ہماری مقدس ترین کتب کی اور شخصیات کی، جن کو ہم اپنی جان سے زیادہ پیارا جانتے ہیں، ان کی توہین کا سلسلہ مغرب میں جاری رہا تو وہ لوگ یہ بھی آرگو کر پائیں گے کہ آپ اپنے ملک کے اندر مذہب کی توہین کی بنیاد پر قتل کو جائز سمجھتے ہیں، تو ہم اپنے مذہب کو تحفظ دینے کے لیے آپ کے مذہب کی توہین کو بھی جائز سمجھتے ہیں۔ تو ایک جنونیت کا وہ عالم ہوگا جس کے اندر نہ کوئی قانون ہوگا نہ کوئی قاعدہ ہوگا۔ تیسرا اس کے ساتھ نقطہ یہ جڑا ہوا ہے کہ اس کیس نے نہ صرف پاکستان کا امیج، پاکستان کے قانون کی طاقت، حکومت کی کمٹمنٹ کو ڈٹرمن کرنا ہے، بلکہ مائنورٹیز کو بھی احساس تحفظ دینا ہے۔ سلمان تاثیر کا مرڈر کے بعد پاکستان کے اندر اقلیتیں
کیا محسوس کر رہی ہوں گی. اگر آپ اقلیتوں سے بات کریں تو وہ آپ کو آف کیمرہ وہ باتیں بتائیں گی کہ جو شاید آن کیمرہ بتاتے ہوئے وہ ہچکچاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ لب کھولیں گے تو ان کی جان چلی جائے گی. اس وقت پاکستان کی مائنورٹیز انتہائی انسیکیورٹی کا شکار ہیں. یہ 3-4 بڑے بڑے معاملات ہیں، لیکن ان کا نتیجہ تبھی نکلے گا جب اس مرڈر کی تحقیقات شفاف طریقے سے ہوں گی. تنازعات میں پڑنے کے بجائے قانون نے جو رخ اختیار کرنا ہے وہ رخ اختیار کرے گا، اور حکومت وقت اس کے اوپر لیت و لال سے کام نہیں لے گی، اپنے منہ میں سے 2 قسم کے بیانات نہیں دے گی اور ایک ہی بیان پر قائم رہے گی. وہ یہ کہ پاکستان میں قانون وائلیٹ ہوا ہے، کسی کی جان گئی ہے، اس کے اوپر قانون کیا کہتا ہے، جو کہتا ہے اس کے اوپر عمل درآمد بھی کرنا ہے. طلعت حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.